محکمہ خصوصات گریٹ ڈبیٹ ہو رہی ہے اور آج کا موضوع ہے مقامی حکومتیں، لوکل باڈیز، وہ جمہوریت جو عوام کی جمہوریت کہلاتی ہے. اور میں اب دعوت دے رہا ہوں محترم سید مصطفیٰ کمال صاحب کو، سابق ناظم کراچی، کہ وہ تشریف لائیں اور بتائیں کہ MQM اس بارے میں کیا ویژن رکھتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لوکل گورنمنٹ آرڈیننس، لوکل گورنمنٹ الیکشنز کے حوالے سے یہاں پر گفتگو ہو رہی ہے. یہ اٹ سیلف میں سمجھتا ہوں پاکستان کی بڑی بدقسمتی ہے کہ 2013 میں آج ہم بیٹھ کر یہ ڈسکس کر رہے ہیں، اس پہ بحث کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ لوکل گورنمنٹ کا نظام جو ہے وہ ہونا چاہیے اور ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اور نہیں ہونا چاہیے تو کس طریقے کا ہونا چاہیے. جبکہ دنیا ٹوٹل جو ہے وہ ڈیوالو کر چکی ہے اپنے آپ کو. جن ملکوں میں جانے کے لیے ہم بڑی بڑی لمبی لائنیں لگاتے ہیں پراسپیرٹی کے حوالے سے ویزے کے لیے، ان ملکوں میں 200 سال پرانا جو ہے وہ یہ بلدیاتی نظام چل رہا ہے، جو کہ پاکستان میں آج تک کے دیے ہوئے تمام بلدیاتی نظام سے زیادہ ڈیوالو اینڈ ڈیسنٹرلائز قسم کی اتھارٹی، جو کہ ان کے گراس روٹ لیول تک پہ ان کے میئرز کو، ان کے بوروز کو، ان کے یونین کونسلز کے لوگوں کو جو ہے وہ تمام اختیارات جو ہے وہ دے دیے گئے ہیں. تو آج دنیا اگر ترقی یافتہ جو ممالک ہیں، اگر آپ بیک گراؤنڈ کو دیکھیں گے تو وہاں پر ٹوٹل ڈیوالو لوکل گورنمنٹ سسٹم کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ ان کو دنیا میں ایک پذیرائی حاصل ہے اور وہ سکسیسفل نیشنز کہلاتی ہیں. میں پاکستان کے حوالے سے اگر بات کروں تو میں سمجھتا ہوں، میری پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی پرابلم آج جو ہے وہ ہے لیک آف اونرشپ. نوبڈی اونس پاکستان. کیوں؟ اس لیے کہ دیر از نو سینس آف پارٹیسپیشن ان دی ہارٹس اینڈ مائنڈس آف دا پیپل آف پاکستان. میں اس کو آسان کر کے بتانے کی اور اپنا پوائنٹ آف ویو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آج اگر آپ کسی بھی عام آدمی سے پوچھیں تو وہ اس کی جو اونرشپ ہے اس کے گھر کی چار دیواری کے اندر کی ہے. وہ اپنے گھر کے اندر، اپنے ڈرائنگ روم میں، اپنے بیڈ روم میں، اپنی دیواروں پہ کچھ نہیں ہونے دیتا. اگر ایک بچہ پینسل سے اس کے ڈرائنگ روم پہ کوئی نشان مارتا ہے تو وہ اس کی بھی پٹائی کرتے ہیں، اس کو منع کرتے ہیں. لیکن وہی شخص جب باہر نکلتا ہے اپنے گھر کے باہر، اپنی چار دیواری کے باہر، اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کی سامنے والی سڑک کے اوپر لوگ کھدائی کر رہے ہیں، اس کو کاٹ رہے ہیں، اس کے سامنے، گھر کے سامنے جو کیاری لگی ہوئی ہے، جو پودا لگا ہوا ہے، جو گرین بیلٹ ہے، اس کو لوگ تباہ کر رہے ہیں، وہ وہاں پر رک کر اس کو کسی کو یہ نہیں پوچھتا کہ یہ میرے ملک کی، میرے جگہ کی، میرے گھر کی اونرشپ ہے، اس کو جو ہے ڈسٹروائے نہیں کرو، اس کو تباہ نہیں کرو. اس لیے کہ ایک سینس آف پارٹیسپیشن، ایک لیک آف اونرشپ ہے. اور یہ کیوں ہے؟ یہ 64 سالوں میں پاکستان کا جو مروجہ قسم کا جو سینٹرلائز وے آف گورنمنٹ کا طریقہ کار رہا ہے، اس وجہ سے آج یہ ہمارے اندر ایک عام انسان کے اندر لیک آف اونرشپ ہے. اور اس لیے لیک آف اونرشپ ہے کہ ہم نے کبھی لوگوں سے سینس آف پارٹیسپیشن ان کو ڈیولپ نہیں کی، ان کی پارٹیسپیشن نہیں مانگی گورنمنٹ چلانے میں. اور دنیا میں کہیں پہ بھی پارٹیسپیشن مانگنے کا، ایک عام آدمی سے اس کی پارٹیسپیشن گورنمنٹ کو چلانے کا کوئی اور طریقہ کار نہیں ہے سوائے اس کے کہ ملک میں بہترین قسم کا ڈیوالو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہو، جہاں پر اسلام آباد میں بیٹھ کر کوئٹہ کی گلیوں کے فیصلے نہ ہو رہے ہوں، جہاں پر اسلام آباد میں بیٹھ کر سندھ، بلوچستان، سرحد، خیبر پختونخوا کے فیصلے نہ ہو رہے ہوں، بلکہ ان گلی کے رہنے والے لوگوں کو اتنے اختیارات دیے جائیں کہ وہ اپنے پانی کے مسائل، اپنے سیوریج کے مسائل، اپنی روڈ انفراسٹرکچر، اپنی ہیلتھ، ایجوکیشن اور اپنی لا اینڈ آرڈر کو وہاں پر وہ اپنی اس میں رائے دے سکیں. جب ان کو آپ یہ طریقہ کار دیں گے، جب ان کو یہ پارٹیسپیشن دیں گے، جبھی جو ہے وہ سینس آف اونرشپ ان کے اندر ڈیولپ ہوگی. اور ایوری بڈی ول اون پاکستان دین، ایوری بڈی ول ڈیفینڈ پاکستان دین. ادروائز تھینک یو سر. سید مصطفیٰ کمال صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب میں دعوت دوں گا جناب شفقت محمود صاحب، پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو قسم کی جمہوریت ہے. ایک وہ جمہوریت ہے جس کو نمائندہ جمہوریت کہتے ہیں، اور نمائندہ جمہوریت میں آپ کی نیشنل اسمبلی، پروونشل اسمبلی. پھر ہے ایک شراکتی جمہوریت. شراکتی جمہوریت میں آپ کی مقامی حکومت آتی ہے. سب لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ بڑی اچھی چیز ہے، مقامی حکومت بڑی اچھی چیز ہے. کیوں کہہ رہے ہیں یہ؟ اس لیے کہ زندگی کے معاملات پہ فیصلے کرنے کا اختیار اس سطح پر لوگوں کو ملتا ہے. لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ حضور کا اسکول ہے، اس کی حالت کیا ہوگی. جہاں بچے ان کے تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کی کیا حالت ہوگی.
जो उनके अस्पताल हैं उनमें ट्रीटमेंट कैसी होगी, डॉक्टर मौजूद होंगे या नहीं होंगे। उसके अलावा इन चीज़ों का, गली मोहल्लों का, नालियों का तो जिक्र हुआ, लेकिन पंचायती फैसले यानी कि उनके रोज़मर्रा के झगड़े हैं, उनके वो कैसे तय होंगे? अगर उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं है तो तहफ़्फ़ुज़ कैसे मिलेगा? और ये है वो निज़ाम जिसे मुकामी हुकूमत कहते हैं। और बरे सग़ीर की तारीख़ में इसकी एक बहुत बड़ी और हज़ारों साल की एक तारीख़ है हमारे इस खित्ता में। लेकिन जब अंग्रेज़ आया तो उसने कॉलोनियल निज़ाम के तहत जो लोगों ने अपनी ज़िंदगी के मामलात पे फ़ैसले करने का अख्तियार उनके पास था, उसको लेके और उसने एक नया ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम बना दिया। और उस ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम से जान छुड़ाने के लिए अब भी हम कोशिश कर रहे हैं और इतने 65 साल हो गए हैं, लेकिन उससे छुटकारा जो है वो हम हासिल नहीं कर सके। और अफसोस की बात यह है कि जब भी लोकल गवर्नमेंट निज़ाम कुछ थोड़ा बहुत आगे चलने की कोशिश करता है, लोगों को अपने मामलात ज़िंदगी पे कंट्रोल हासिल होना शुरू होता है, तो फिर उसकी नफ़ी कर दी जाती है। और अजीब बात यह है कि ये बहुत कहा गया कि डिक्टेटर ने ये किया और डिक्टेटर ने वो किया, लेकिन जो जमहूरी हुकूमतें आईं, बजाय इसके कि वो मुकामी हुकूमत को आगे लेके जाते, लोगों को अख्तियारात और जमहूरियत मुकामी सतह पर देते, उन्होंने उसको वो नहीं किया, बल्कि हर तरीके से उसको रोका गया। और क्यों? उसकी असल वजह नहीं बताई जाती। उसकी असल वजह यह है कि अगर आप मुकामी हुकूमतों को अख्तियारात देंगे तो आपकी सूबाई सतह पर अख्तियारात कम होंगे, और ये अख्तियारात छोड़ने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। इसलिए पिछले 4 साल 5 साल में नहीं हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर का जो महवर है, हमारे मंशूर का जो सेंटर है, वो ये है कि हम अख्तियारात को निचली सतह पर लेके जाएंगे। और निचली सतह सिर्फ ये नहीं कि जो पुराना निज़ाम था, हम तो गांव और मोहल्ले की सतह पर लेके जाएंगे। हम वो जो एक गांव की एक यूनिटी होती थी, एक एंटिटी होती थी, जहां के गांव और मोहल्ले के लोग बैठ के अपने ज़िंदगी के फैसले किया करते थे, हम उस सतह पर लेके जाएंगे। और उस सतह पर ले जाके हम हर गांव को, हर मोहल्ले को, वहाँ पंचायतें होंगी, वो अपने मामलात का खुद फैसला करें। हम डायरेक्ट फंड ट्रांसफ़र करेंगे, यानी कि जितने भी पैसे हुकूमत की तरफ से आते हैं वो और ब्यूरोक्रेटिक गलियों से होकर नहीं आएंगे, बल्कि अवाम तक डायरेक्ट पहुँचेंगे। और हर गाँव को हम 60 लाख रुपया सालाना देंगे, और हर मोहल्ले को भी देंगे, ताकि लोग अपनी डेवलपमेंट खुद कर सकें, अपनी तरजीहात का अंदाज़ा खुद लगाएं, और अपने बच्चों को, अपने स्कूलों को, अपने अस्पतालों को और अपनी पंचायतों को खुद चलाएं, और पुलिस में भी कंट्रोल करें। और शौकत महमूद साहब, शुक्रिया। अब मैं दावत दे रहा हूँ मोहतरम इम्तियाज़ शेख साहब को, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल की तशरीफ़ लाएँ और हमें बताएं कि वो किस किस्म का निज़ाम चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया जियो, आज हमें आपने यहाँ दावत दी। और आज जो टॉपिक यहाँ डिस्कस हो रहा है वो है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, बल्दियाती निज़ाम। और मैं तो ये बड़े अफसोस से कहूँगा कि आज 65 साल के बाद भी पाकिस्तान में हम ये तय नहीं कर सके कि हमारे पास निज़ाम कौन सा होना चाहिए। और जो भी निज़ाम आए, चाहे वो 79 में सिंध की बात करूं तो 79 का निज़ाम आया, वो भी एक डिक्टेटर ने दिया। उसके बाद 2001 का निज़ाम आया, वो भी डिक्टेटर ने दिया। उससे पहले 60s में बीडी सिस्टम आया, वो भी एक डिक्टेटर ने दिया। और हम पॉलिटिकल फोर्सेस फेल हो गए एक निज़ाम पाकिस्तान भर में कोई एक मुत्तफ़िका निज़ाम लाने में, या सूबे अपना निज़ाम लाने में। और आज तक हम इसी में हैं कि आइंदा इलेक्शनों में हम 6 महीने में या साल में उसको ले आएंगे। तो ये एक पॉलिटिकल फोर्सेस की मैं समझता हूँ नाकामी है। और अभी तक आम आदमी यही सोचता है कि आइडियल निज़ाम कौन सा होना चाहिए और किस तरह का निज़ाम होना चाहिए। ये निज़ाम हम सबको पता है कि ये बेसिक डेमोक्रेसीज़ का निज़ाम है, बुनियादी ग्रास रूट लेवल पर जाके हमने लोगों की खिदमत के जज्बे के साथ जो लोग सेलेक्ट करते हैं उनका निज़ाम है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल इस पर कामिल यकीन रखती है और हमारी पार्टी के मंशूर का ये हिस्सा है। और हम बिलीव करते हैं कि हम लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस भी करवाएंगे। और हम इसमें बिलीव करते हैं, इवन 2001 का निज़ाम जो था उसमें कई हमें तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन फिर भी हमने इस सिस्टम को राइज करने के लिए उसमें हिस्सा लिया। और काफ़ी जगहों पे हमारे नाज़मीन सिंध में और तहसीलों में और डिस्ट्रिक्ट्स में आए। हम ये चाहते हैं कि
اس طرح کا نظام ہو جس میں تمام اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھا کر، تمام پولیٹیکل فورسز کو ساتھ بٹھا کر مشاورت کے ساتھ صوبہ سندھ میں خاص طور پہ، کیونکہ وہاں ابھی 2012 کا پیپلز گورنمنٹ ایکٹ ایک آیا تھا، لوکل گورنمنٹ ایکٹ، جس پر سراپا احتجاج تھا پورا سندھ، اسٹرائکیں تھیں، شور تھا، اور سندھ کو تقسیم کرنے کی ایک سازش تھی، ایک انتظامی طور پہ اس کو تقسیم کرنے کی کوشش تھی، دوہرا نظام تھا۔ اس پر سندھ نے ریئیکٹ کیا اور وہ آخر واپس ہوا، پبلک پریشر سے آ کے وہ واپس ہوا۔ اور وہاں 79 کا نظام اس وقت، اتفاق سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سندھ میں کوئی بھی نظام لاگو نہیں ہے اس وقت۔ جو لاسٹ نظام پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے وڈرا کیا، اس کے بعد کوئی نیا نظام لاگو نہیں ہو سکا۔ ہم پاکستان مسلم لیگ فنکشنل نے ایک فنکشنل فارمولا دیا تھا لوکل گورنمنٹ سسٹم کا، جس میں 1979 جو کہ لوکل گورنمنٹ کا کافی کامیاب نظام رہا ہے، پاپولر رہا ہے اپنے وقت میں، اور 2001 کا، دونوں سے مکس کر کے ہم نے ایک مڈ وے دونوں سے کریٹ کر کے ہم نے ایک نظام دیا تھا جس کو ہم فنکشنل فارمولا کہتے تھے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو کہ ہماری اربن آبادی اور رورل آبادی دونوں کو قابل قبول ہوں گے۔ اور اس میں ریونیو سسٹم بھی ہے، ریونیو ایڈمنسٹریشن کو ہم نے الگ کیا، پولیس ایڈمنسٹریشن کو الگ کیا، کیونکہ قبائلی جھگڑے، پولیٹیکل جو آپس میں اختلافات ہیں، جو جس طرح کے لا اینڈ آرڈر ہے، اگر کسی پرائیویٹ آدمی کے انڈر میں پولیس دی جاتی ہے تو وہ پھر اس کی صورتحال بہت ہی نازک ہوتی ہے ہمارے سوسائٹی میں۔ اس لیے ہم نے ایسا نظام دیا جو کہ سب کے لیے قابل قبول ہو اور گورنمنٹ کا سسٹم الگ سے ہو۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی 5 سال تک عوامی نیشنل پارٹی کا چیف منسٹر تھا، وہاں پر بھی 5 سال میں بلدیاتی اداروں کے انتخابات نہیں ہوئے۔ بیرسٹر ہارون بلور صاحب عوامی نیشنل پارٹی کی نمائندگی کریں گے اور بتائیں گے کہ اب ان کی پارٹی کا آئندہ کا کیا پلان ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عوامی نیشنل پارٹی کی نظر میں آئین پاکستان میں 3 ٹیئر آف گورنمنٹ ہیں، لوکل گورنمنٹ، صوبائی اور فیڈرل گورنمنٹ۔ عوامی نیشنل پارٹی نے ہمیشہ آئین کی بالادستی کے لیے، پارلیمانی نظام کے لیے جدوجہد کی ہے، جو پاکستان کی تاریخ میں ایک سنہرے حروف سے یاد کی جائے گی۔ ہماری پارٹی کی نظر میں کوئی جمہوریت لوکل گورنمنٹ کے بغیر نامکمل ہے۔ یہ ایک نرسری ہے پولیٹیکل فورسز کے لیے، پولیٹیکل لیڈرشپ کی ٹریننگ کے لیے، اور اس کا الیکشن ہونا، اس نظام کا ملک میں ہونا اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہمارے لیے پانی اور ہوا ضروری ہے۔ ہماری پارٹی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم نے پچھلے سال الیکشن 2008 میں جب الیکشن میں آئے تو ہم نے 5 نکات کا اپنا مینیفیسٹو اپنے خیبر پختونخوا میں پیش کیا، اس میں ہمیں ووٹ ملے، اور عوامی نیشنل پارٹی پاکستان کی تاریخ کی واحد سیاسی پارٹی ہے، فخر سے بات کہتا ہوں کہ ہم نے 4 سال کے اندر اپنے وہ تمام جو وعدے لوگوں سے کیے تھے اپنے الیکشن مینیفیسٹو میں وہ پورے کیے، اور کسی پارٹی نے آج تک اپنے سیاسی مینیفیسٹو میں، الیکشن مینیفیسٹو کے جو وعدے تھے وہ پورے نہیں کیے۔ ہمارے آنے والے الیکشن کے مینیفیسٹو میں لوکل گورنمنٹ کی سیریسنس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ وہ ہمارے پارٹی کے منشور میں اس کا باقاعدہ ذکر ہے کہ اس کے الیکشنز کرائیں گے۔ اسٹوڈنٹ یونین کے حوالے سے، لیبر یونین کے حوالے سے، جو بیسک ڈیموکریسی کے جو بڑے آرگنز ہیں ان کے لیے ہماری پارٹی کے مینیفیسٹو میں آنے والے الیکشنز کے بعد عمل درآمد کا ذکر اس میں موجود ہے اور انشاءاللہ تعالی ہوگا۔ ہم نے صوبائی خود مختاری کے لیے اس لیے لڑائی لڑتے رہے آئین پاکستان کی حدود میں رہتے ہوئے کہ جب تک صوبے مضبوط نہیں ہوں گے تو پاکستان مضبوط نہیں ہوگا، اور یہ ہماری پارٹی کی سوچ ہے کہ جب تک بلدیاتی نظام مضبوط نہیں ہوگا، لوگوں کے ڈور سٹیپ پہ ان کو پرابلم سالو نہیں ہوں گے، تب تک کوئی صوبہ اور کوئی ملک نہ ترقی کر سکتا ہے نہ مضبوط رہ سکتا ہے۔ ہماری پارٹی میں یہ بھی ڈیسیشن لیا ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کرانے کے بعد ایم این ایز، ایم پی ایز اور سینیٹرز کو ڈیولپمنٹ فنڈ ملتے ہیں وہ نہیں ملیں گے، اور وہ نچلی سطح پر جو لوکل گورنمنٹ کے نمائندے ہوں گے جن کو لوگوں کے مسائل کا زیادہ علم ہوگا، تمام ڈیولپمنٹ ورک ان کے تھرو کیے جائیں گے۔ اور ہم واحد پارٹی ہیں جنہوں نے عملی طور پر 2012 مئی کے مہینے میں لوکل گورنمنٹ ایکٹ اپنی اسمبلی سے متفقہ طور پہ پاس کرایا۔ تمام سیاسی پارٹیز چاہے وہ پارلیمنٹ اسمبلی میں ہماری تھیں یا اسمبلی کے باہر تھیں، ان کے ساتھ 1.5 سال تک مشاورت ہوتی رہی، اور ہم نے نظام اپنے صوبے میں لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2012
ہم نے نہ 1979 کا لا اڈاپٹ کیا نہ 2001 کا لا اڈاپٹ کیا، لیکن تمام پولیٹیکل فورسز اور لیڈرشپ کی ویژن سے بیٹھ کے ایک نیا ایکٹ 2012 میں انٹروڈیوس کیا اور اس کے لیے ہم پارٹی بیس الیکشن کرانا چاہیں گے، کیونکہ سیاسی پارٹی جو ہے جس میں نے کہا نرسری ہے لوکل گورنمنٹ، تو وہ پاکستان میں یہ ڈبل گیم ہوتی رہی، صوبائی قومی آپ پارٹی بیس پہ کراتے رہے، بلدیاتی نظام غیر پارٹی بیس پہ کراتے رہے، تو ہمارا ایکٹ اسمبلی میں پاس ہو چکا ہے 1 جنوری 2013 سے ہم نے اس پہ امپلیمنٹیشن بھی شروع کر دی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن کے بعد الیکشن جو ہیں جی پہلے پروونشل گورنمنٹ کراتی تھی، اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ڈیٹ کا انتظار ہے، وہ جب ڈیٹ دیں گے ہماری گورنمنٹ الیکشن کے لیے تیار ہے۔ شکریہ۔ اور حضرات، آپ نے گریٹ ڈیبیٹ کا پہلا راؤنڈ سنا، اس میں تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کو اس بات کا موقع فراہم کیا گیا تھا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور 3 منٹ کے اندر اپنی پارٹی کے موقف کا اظہار کریں۔ ہم جا رہے ہیں بریک پر، اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو گریٹ ڈیبیٹ کا دوسرا راؤنڈ شروع ہوگا۔ جائے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہے گا۔